وادی دہشت ایپیسوڈ 8۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو عابد بابا کے گھر کے کمرے میں پایا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا کہ میں پلک جھپکتے ہی برازیل سے ہندوستان کیسے پہنچ گیا۔ یہ غالباً وہی کمرہ تھا جہاں بابا نے میرے جسم سے رحاب کا غلیظ اور شیطانی مشروب نکالا تھا۔ میں ابھی حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں بابا داخل ہوئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بابا، کہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں اور سحر کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہوں؟ یہ تقدیر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ حسن شاہ، میں نے تم کو ہدایت کی تھی کہ تم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، اور دوسری ہدایت یہ کی تھی کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، مگر تم نے اس دن ساری نمازیں قضا کر دی اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر قبرستان چلے گئے تھے، پھر وادی دہشت کے سردار گوبان اور رکوداس کے شہر میں گھر گئے تھے۔ اگر میں تمہاری مدد کو نہ آتا تو وہ شیطان کے پجاری تم سے اپنا شیطانی کام کروا چکے ہوتے اور بعد میں تمہیں شیطان کا پجاری بنا لیتے، یا پھر ہفت طلسم لے جا کر عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ مگر اللہ کے کرم سے میں نے ان خبیثوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اب ہم دونوں مل کر شیطانی چیلوں کا مقابلہ کریں گے، خاص کر طلسم ہفت ہیکل کو تباہ کر کے گوبان اور رکوداس کا بھی خاتمہ کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں برازیل کیسے پہنچ گیا تھا، اور کیا واقعی میں نے مصری شہزادی کا خاتمہ کیا ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ بیٹا، تم منحوس رکوداس کی وجہ سے مکمل طور پر سحر کی دنیا میں ڈوب چکے ہو۔ ابھی تو تمہیں اور بھی طلسمات اور سحر سے مقابلہ کرنا ہے۔ تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت میں شہزادی کو عذاب سے بچایا ہے۔ یہ سب شیطان مردود کے چکر ہیں جس کی وجہ سے مصری شہزادی خون آشام بن جاتی تھی، مگر تم نے لوگوں پر ہی نہیں بلکہ شہزادی پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ بے شمار دردناک عذابوں سے گزرنے کے بعد ہی اس کی بدروح اس کے جسم میں داخل ہوتی تھی، اور مصری شہزادی کا خون آشام بننا بھی شیطان مردود ہی کی کارستانیاں تھیں۔ اچھا بابا، یہ بتائیں کہ میں پلک جھپکتے ہی کوسوں دور کیسے پہنچا دیا جاتا ہوں؟ بیٹا، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم شیطانی طاقتوں کے سحر میں انتہائی خوفناک حد تک جکڑے ہوئے ہو۔ رکوداس کالی طاقتوں کا بہت بڑا کارندہ ہے۔ وہ ہر طریقے سے تمہیں اپنے ناپاک مقصد کی خاطر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا بھی بتا دوں کہ مصری شہزادی تم سے اتنی آسانی سے نہ مرتی۔ تمہاری مدد کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بھی تمہارے ساتھ تھی۔ میں حیران ہوا۔ بابا، آپ کس طاقت کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس طاقت نے جوزف اور اس کے ساتھیوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہ سب خون آشام چمگادڑوں کی خوراک بن گئے تھے۔ ان بدقسمت لالچیوں کی موت کا وقت آ گیا تھا، اس لیے خزانے کی لالچ ان سب کو بھیانک موت کی طرف لے گئی تھی۔ رہا تمہاری مدد کا معاملہ، تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک مسلمان جن میرا موکل ہے، اس نے شہزادی کی بدروح کا خاتمہ کرنے میں تمہاری مدد کی ہے۔ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ جب جنگل میں رکوداس سانڈ پر چڑھ کر ہماری طرف آیا تھا، اس وقت آپ نے حصار بنا لیا تھا، مگر میں گدھوں کے ڈر سے دائرے کے باہر نکل گیا تھا اور رکوداس نے خنجر مجھے مارا تھا، مگر میں خنجر لگتے بے ہوش ہو گیا تھا، اور ہوش میں آنے پر میں اسی جگہ بے ہوش تھا، مگر آپ اور وہ خبیث رکوداس کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ سحر زدہ خنجر تمہارے سینے میں لگا تھا، مگر تم نے تسبیح گلے میں ڈال رکھی تھی۔ رکوداس کا خنجر چونکہ مقدس تسبیح کے ساتھ لگا تھا، اس لیے تم پر سحر کا زیادہ اثر نہیں ہوا، مگر تم بے ہوش ضرور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میری اور اس ابلیس پرست کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ مکار اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہے، مگر اس وقت شکست کھا کر بھاگ گیا تھا۔ پھر بعد میں تمہاری مدد کی خاطر ناصر کو چھوڑ کر اپنے وظیفے کو پورا کرنے کی خاطر تم سے الگ ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ ہندوستان سے کوسوں دور کیسے پہنچ گئے تھے۔ یہ سب قدرت کے راز ہیں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں وہاں کیسے پہنچا تھا۔ آؤ، نماز کا وقت ہونے والا ہے، مسجد چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے تم نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لو۔ نماز کے بعد بابا نے مجھے مسجد میں نمازیوں سے ملوایا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ لوگ عابد بابا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کر رہے تھے۔ بابا میرے ساتھ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ میں حیران ہوا۔ بابا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک دبلی پتلی سانولے رنگ کی مگر بہت حسین اور معصوم شکل کی نوجوان لڑکی موجود تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حسن شاہ، یہ میری پوتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور یہ اس کی ایک ہی بیٹی راشدہ ہے۔ ایک حادثے میں میرا بیٹا اور بہو فوت ہو گئے تھے۔ میری بیوی بھی بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہے۔ میری پوتی میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہم دونوں چلتے ہوئے دوبارہ اس کمرے میں آ گئے جہاں میں پہلے موجود تھا۔ بابا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بابا نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو،
پھر تمہیں طلسم ہفت ہیکل جانا ہے اور اسے تباہ و برباد کرنا ہے۔ تمہیں اس مہم میں خطرناک مرحلوں سے گزرنا ہوگا اور ہیبت ناک مناظر سے واسطہ پڑے گا، مگر تم گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ویسے تو ابلیس پرستوں کے ہزاروں مسکن ہیں، مگر جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم کالی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے کرم سے اس کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ پھر تمہیں اپنی بیوی نتاشا کے لیے وادی دہشت بھی جانا ہے۔ جب بابا نے نتاشا کا ذکر کیا تو میرا دل اپنی حسین اور محبوب بیوی کی خاطر اداس ہو گیا۔ بابا، کہیں انتقام میں کالی طاقتوں کے نمائندے گوبان اور خبیث رگو داس نے میری بیوی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بابا نے کہا، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، پنجگانہ نمازی اور حافظہ قرآن ہے۔ وادی دہشت میں ایک طلسماتی کمرے میں تمہاری بیوی کو گوبان نے قید کر رکھا ہے۔ اس وقت تمہاری بیوی تمہارے گھر میں 7 سرکٹے شیطانی چہروں کی دہشت سے خوف کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کی بے ہوشی کے باعث شیطان پرستوں نے اسے وادی دہشت میں قید کر دیا تھا۔ تمہارے رگوداس کا حکم نہ ماننے اور مسلسل ہٹ دھرمی کے باعث رگوداس نے گوبان کو تمہاری بیوی کو اذیت ناک موت مارنے کا حکم دیا تھا۔ ویسے بھی کئی بار تمہاری بیوی کا معصوم چہرہ اور دلکش حسن دیکھنے پر گوبان بری نیت سے تمہاری بیوی کے پاس جانے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اب بھی اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ مگر جیسا کہ تمہاری بیوی حافظہ قرآن ہے، وہ مسلسل اس کفرستان میں مقدس کلمات کا ورد کرتی رہتی ہے، جس کی بنا پر شیطانی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نتاشا اتنے عرصے سے شیطانوں کے دیس میں ان کے رحم و کرم پر زندہ کیسے ہوگی؟ بابا مسکرائے۔ میرے ایک جنزاد دوست نے تمہاری بیوی کے چاروں طرف حصار کھینچ دیا ہے، اور تمہاری بیوی مسلسل مقدس کلمات کا ورد کرتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمہاری بیوی کے سونے کے وقت اللہ کے کرم سے میرا دوست تمہاری بیوی کی جان، عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بابا، تو پھر میری بیوی کو آپ کے جن دوست وادی دہشت سے لے کر آ سکتے ہیں کیا؟ بیٹا، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ طلسم ہفت ہیکل تباہ ہو جائے تو پھر تمہیں خود ہی اپنی بیوی کے لیے وادی دہشت جانا پڑے گا، اور تمہیں اتنا بتا دوں کہ جب تک خبیث رگوداس زندہ ہے وہ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے مرنے کے بعد ہی تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ ابھی بابا کی بات جاری ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ راشدہ بیٹی، آ جاؤ۔ بابا کی پوتی ہاتھوں میں کھانے کا برتن لی اندر آ گئی۔ ہم دونوں نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد بابا نے کہا، بیٹا، اب تمہارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ ابلیس پرستوں کے کالے کرتوتوں کا ہزاروں سال پرانا غلیظ مسکن تباہ کرنا ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم اللہ کے کرم سے ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کمرے کے کونے میں پڑا ہوا ایک ڈنڈا انہوں نے مجھے دیا اور بولے، اس ڈنڈے سے تم نے طلسم ہفت ہیکل میں موجود چمگادڑ کا بت توڑنا ہے، جو سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ یہ کہہ کر بابا آنکھیں بند کر کے مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ پھر آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور بولے، ناصر، اب تمہاری ضرورت ہے۔ جیسے ہی بابا نے کہا، مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں پر کسی پوشیدہ ہستی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اچانک مجھے نظر آنے لگا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں اس وقت سنگلاخ پہاڑیوں میں تھا۔ میں حیران ہو کر پہاڑوں میں ایک طرف چلنے لگا۔ مقدس تسبیح میرے گلے میں تھی اور بابا کا دیا ہوا ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں مسلسل پہاڑوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ بابا نے اپنے موکل جن کے ذریعے مجھے کہاں بھجوا دیا ہے۔ مجھے تو طلسم ہفت ہیکل پہنچنا تھا، جو ابلیس پرستوں کا ہزاروں سال پرانا عشرت قدہ ہے۔ میں سارا دن ان پہاڑوں پر بھٹکتا رہا، مگر مجھے کہیں بھی کوئی کنواں نظر نہ آیا۔ اب آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں حیران پریشان پہاڑوں پر ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پھر ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اب میں پہاڑی سے نیچے آ چکا تھا۔ روشنی بہت کم ہو گئی تھی اور تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک نسوانی قہقہا سنائی دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں پھر خوف میں ڈوب گیا۔ مجھے غار نظر آیا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس غار میں گھس گیا۔ غار میں گھٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ میں دوبارہ غار سے باہر نکل آیا مگر باہر اب مکمل تاریکی تھی، غالباً اماوس کی رات تھی۔ میں دوبارہ غار میں گیا اور اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ آگے جا کر غار ایک طرف کو مڑ گیا۔ میں نے اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں ایک بار پھر ایک نسوانی قہقہے کی آواز سنی تو میں خوف سے اچھل پڑا۔ میں نے پوچھا، اے لڑکی، کون ہو تم اور اس اندھیری غار میں کہاں ہو؟ مگر میری بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے اس ہاتھ کو چھونے کے لیے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا تو پراسرار ہاتھ دوبارہ میرے کندھے سے اٹھ گیا۔
اچانک بہت ہی مدھم روشنی اس پراسرار غار میں پھیل گئی۔ اس روشنی میں ایک سایہ ہوا میں معلق تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سایہ کسی لڑکی کا ہو، اور سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس غار کی دیواریں بہت سیاہ تھیں اور غار کی چھت پر چمگادڑوں کا بسیرا تھا۔ غار میں جا بجا کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس خوفناک غار کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور پھر دوبارہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ میں اس غار سے نکلنے کے لیے ابھی مڑا ہی تھا کہ مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، چلتے رہو اجنبی، غار سے واپس جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں اس آواز کو سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ اس آواز کے قہقہے میں 2 مرتبہ سن چکا تھا، ایک دفعہ پہاڑی کے اوپر اور دوسری دفعہ اس پراسرار غار کے اندر۔ تم کون اور کہاں سے بول رہی ہو؟ مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے غار سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جیسے غار بند ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ اس اندھیری اور خوفناک غار میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غار میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی۔ اب میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا جس کو بڑے اعلیٰ طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں مجھے زیادہ تر چیزیں 7 کی تعداد میں نظر آئیں تو میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کمرے میں خوبصورت پلنگ تھا جس کے پایوں پر 7 ہیرے جڑے تھے۔ پلنگ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ اجنبی، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جس کو میں تھوڑی دیر پہلے سن چکا تھا۔ تم کون ہو اور یہ میں کس جگہ پہنچ چکا ہوں؟ لڑکی مسکرائی اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ اجنبی، تم میرے آخری مہمان ہو اور مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ کیا مطلب؟ کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہو، مگر تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ میں تک پراسرار غار میں چل رہا تھا اور اب یہاں خوبصورت کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ اجنبی، تم میرے مہمان ہو اور تمہاری خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس خوبصورت کمرے کے کونے میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پھلوں کی ٹوکری پڑی تھی۔ لڑکی ٹوکری اٹھا کر میرے پاس آئی۔ میں چونکہ سارا دن پہاڑوں پر چلتا رہا تھا، اسی لیے پھلوں کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ٹوکری میں سے پھل اٹھایا۔ ڈنڈا میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں پھل چکھتا، اچانک میرے کانوں میں ایک بھاری اور اجنبی آواز ٹکرائی۔ بے وقوف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس زہریلے پھل کو کھانے کا ارادہ کر لیا، حالانکہ تم سے بابا نے کہا بھی تھا کہ پراسراریت کے سرزمین پر اپنی عقل اور ہوش و حواس کو قائم رکھنا، مگر تم نے تو پہلے ہی مرحلے میں مرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ لڑکی ابلیس پرست ہے اور سحر سیکھنے کی خاطر اسے 7 نوجوانوں کے خون کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے بھی 6 نوجوانوں سے ناپاک کام کروا کے شیطان کی بھیٹ چڑھا چکی ہے اور تم اس کا آخری شکار ہو۔ بابا نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم 7 طلسم کے سحر میں جکڑے ہوئے ہو اور تمہیں ان شیطان پرستوں کے سحر کا توڑ کرنا ہے، مگر تم تو ابھی سے ہمت ہار رہے ہو۔ میں نے چونک کر پھل دوبارہ ٹوکری میں رکھ دیا۔ لڑکی حیران ہوئی، تم نے پھل کیوں رکھ دیا؟ میں کسی شیطان مردود کے چیلوں کے ہاں کچھ نہیں کھاتا۔ لڑکی کو غصہ آ گیا، لیکن اس نے کنٹرول کیا اور بولی، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ یہ پھل کھا لو، پھر میں تمہاری تمام الجھنیں دور کر دوں گی۔ ابلیس پرست، مجھے معلوم ہے جب میں یہ پھل کھاؤں گا تو میں تمہارے سحر میں گرفتار ہو جاؤں گا، پھر تم میرے ساتھ شیطانی کھیل رچا کر مجھے بھی شیطان کے نام پر چمگادڑ کے بت کی بھیٹ چڑھا دو گی۔ یہ بھی قسمت کے عجیب کھیل ہیں۔ جس ابلیس پرست کے ہتھے چڑھتا ہوں تو 7ویں یعنی آخری قربانی کا بکرا مجھے ہی بنایا جاتا ہے۔ تم اپنے مفاد کی خاطر اور سحر میں اضافے کی خاطر شیطان مردود کو خوش کرتے رہو، مگر جب تک مجھ جیسے گناہگار اور عابد بابا جیسے عظیم انسان زندہ ہیں، ہم طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ لڑکی چیخ کر بولی، تم مسلسل شہنشاہ ظلمات کی توہین کر رہے ہو، اس لیے میں تمہیں ضرور شہنشاہ ظلمات کی بھیٹ چڑھاؤں گی، اور تم جیسے گستاخوں کی بھیٹ قبول کر کے شہنشاہ میری ساحرانہ طاقتوں میں خوب اضافہ کریں گے۔ لڑکی نے مجھ پر زور سے پھونک ماری تو میرا جسم رسیوں سے لپٹتا چلا گیا۔ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھیں دوبارہ دیکھنے کے لائق ہوئیں تو ایک دفعہ پھر میں خوف سے کانپ اٹھا۔ ایک نیا دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ میں نے خود کو ایک سیاہ کمرے میں دیکھا۔ اس کمرے میں ایک چمگادڑ کا بت اور اس کے ساتھ 6 نوجوان مردوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان لاشوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں اور ان سے بو اٹھ رہی تھی۔ 6 پیالے خون آلود تھے، مگر 7واں پیالہ صاف تھا۔ وہ پراسرار لڑکی چمگادڑ کے بت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ جیسے جیسے لڑکی پڑھتی گئی اس کی آواز میں تیزی آتی گئی۔ اچانک اس لڑکی کا چہرہ بگڑنے لگا اور خوفناک حد تک بھیانک ہو گیا۔ پھر میں نے مزید بھیانک منظر دیکھا۔ لڑکی کے پاؤں آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے لگے اور پراسرار ابلیس پرست لڑکی جو اب بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی، زمین سے تقریباً 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ کھول دیے۔ جیسے ہی لڑکی نے ہاتھ کھولے، کمرے میں دھواں بھرنے لگا اور آہستہ آہستہ دھواں گوبان میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وادی دہشت کا سردار گوبان
उस पुरस्कार कमरे में मौजूद था। लड़की आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आने लगी और अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। जैसे ही लड़की के पांव फर्श से लगे तो लड़की अपने असल रूप में थी। पुरस्कार लड़की फौरन गोबान के आगे सिजदे में गिर गई और फिर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। रबीका, आका रघुदास तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने शहनशाह ज़ुलेमात की खुशनुदी के लिए सहर का अमल शुरू कर दिया और 6 आदमियों की बलि दे चुकी हो। अब इस मरदूद की भेंट देने के बाद तुम बहुत बड़ी साहिरा बन जाओगी। आओ पहले शहनशाह ज़ुलेमात के आमाल की पैरवी करें, क्योंकि आज अमावस की रात है और आज रात शहनशाह ज़ुलेमात तिलिस्म हफ्त हैकल में जलवागर होंगे। आज इस अजीम रात की खुशी में जश्न मनाएं। ये कहकर गोबान चुप हो गया और फिर मेरे सामने दोनों हयासोज और शैतानी खेल में मसरूफ़ हो गए। उसके बाद दोनों चमगादड़ के बुत के आगे सजदे में गिर गए। फिर इबलीस नामुराद की अजमत के बोल बोलने लगे। फिर रबीका और गोबान मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। गोबान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, हसन शाह, अगर अब भी तुम अपनी हठधर्मी को छोड़कर आका रघुदास का काम कर दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें बेपनाह मराद दी जाएंगी। अगर तुमने हामी भर ली तो रबीका दूसरी बलि का इंतज़ाम कर लेगी। मैंने कहा, बदबख्त, मैं एक मुसलमान हूँ। मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम्हारे मनहूस आका का नापाक काम कभी नहीं करूँगा। गोबान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर लड़की की तरफ देखकर बोला, रबीका, इस नाहिंजार को शहनशाह ज़ुलेमात की भेंट चढ़ा दो। रबीका ने कुछ पढ़कर अपने हाथ पर फूंक मारी तो उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा आ गया। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने खौफजदा निगाहों से रबीका की तरफ देखा। मेरे नज़दीक पहुंचकर रबीका ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया तो मैं तकरीबन उड़ता हुआ चमगादड़ के बुत के नज़दीक पड़े हुए 7वें प्याले के नज़दीक जा गिरा। रबीका एक दफ़ा फिर मेरे नज़दीक पहुंची और छुरा बुलंद किया। गोबान ने मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से पकड़कर प्याला मेरे सर के नीचे रख दिया। अचानक मेरे कानों में नासिर की आवाज़ आई, बेवकूफ़, क्या मरने का इरादा है? तुम मुक़द्दस कलिमात का विर्द क्यों नहीं करते? फिर इससे पहले कि रबीका छुरा मेरे सीने में घूमती, मेरे मुंह से बेख्तियार आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे जैसे मैं मुक़द्दस कलिमात पढ़ता गया, रबीका और गोबान के चेहरे तकलीफ से सुर्ख होते गए, जैसे उनकी गर्दन कोई दबा रहा हो। मेरे गिर्द बंधी हुई रस्सियाँ यकलख गायब हो गईं। मैं तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। डंडा अभी तक मेरे हाथ में था। मैंने खड़े होकर ज़ोर से डंडा रबीका के सर पे मारा तो रबीका के जिस्म को आग लग गई और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं अब गोबान की तरफ मुड़ा तो हैरत से उछल पड़ा। वो उस कमरे से गायब हो चुका था। मैं चमगादड़ के बुत के ऊपर डंडा बरसाने लगा। जैसे ही 7वीं मरतबा डंडा बुत को लगा, अचानक धमाका हुआ और हर तरफ घटाटोप अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में नासिर की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, हसन शाह, अब तुम जल्दी तिलिस्म हफ्त हैकल पहुँच जाओगे। अब मैं जा रहा हूँ। अफसोस कि तिलिस्म हफ्त हैकल में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। एक तो बड़ा मसला यह है कि तुम पर खौफनाक हद तक सहर किया गया है, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हो तो उस वक्त मुक़द्दस कलिमात तुम्हारे जहन से निकल जाते हैं। खैर, अब कोई बात नहीं, अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, मगर अब तुम्हें अपनी अक्ल और होशो हवास को कायम रखकर हिम्मत से काम लेना होगा। तुम काली ताकतों के खिलाफ जिहाद कर रहे हो। अगर इब्लीस परस्तों का हज़ारों साल पुराना गढ़ तबाह हो गया तो रोए ज़मीन पर तुम्हें खुशकिस्मत तरीन आदमी होगे। अब मैं जा रहा हूँ। उसके साथ ही आवाज़ गायब हो गई। मैं उस अंधेरे में आंखें फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने सर ऊपर उठाया तो आसमान पर सितारे थे, मगर चांद का कहीं नामो निशान ना था। तारों को देखने से यही अंदाज़ा होता था कि मैं पुरस्कार गार से बाहर था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई और मैं कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे गिरने लगा। डंडा मैंने मजबूती से पकड़ रखा था। फिर अचानक मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। उस कमरे में हर तरफ कीड़े घूम रहे थे। बेशुमार इंसानी ढांचे उस भयानक कमरे में मौजूद थे और 20 मर्द और औरतें जख्मी हालत में फर्श पर तड़प रहे थे। उन सबके जिस्म खून में लथपथ थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ी गार के अंदर कमरा बनाया गया हो। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। तो गोया मैं पुरस्कारित की सरजमीन तिलिस्म हफ्त हैकल पहुंच चुका था। अचानक उस दहशतनाक कमरे में आग नमूदार हुई और फिर ये आग मेरे देखते ही देखते एक भयानक अफरियत का रूप धार चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई बिगड़ा हुआ और खौफनाक था और उस इंसान नुमा अफरियत के 7 हाथ थे और हर हाथ में ख़तरनाक हथियार थे। जैसे उस अफरियत की निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने हैरान होकर मुझसे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ कौन लाया है? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? ये तिलिस्म हफ्त हैकल है जहाँ शहनशाह ज़ुलेमात के बागियों को सज़ा दी जाती है और मैं 7वें गार का बकूमा हूँ। ये कहकर वो बकूमा मेरे नज़दीक पहुँच गया। उसके जिस्म से इंतहाई नागवार बू आ रही थी। मैं फ़ौरन उठकर पीछे हो गया। अचानक मेरा पाँव एक जिस्म से टकराया तो ज़ोरदार चीख बुलंद हुई। मैंने देखा तो मैं हैरत से उछल पड़ा।
میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ میری نظروں کے سامنے جنوبی افریقہ کا نوجوان حبشی ساحر ڈریگن کارلوس خون میں لت پت فرش پر تڑپ رہا تھا۔ وکوما زور سے چیخا، بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ او شیطان کی اولاد، سن لے، میں تمہارے مردود آقا کے اس پلیت طلسم کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنی بات مکمل کی، وکوما بجلی کی طرح اڑتا ہوا میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، وکوما نے اپنا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود کوڑا مجھے زور سے مارا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں بے شمار سلاخیں گاڑ دی گئی ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور میں نیچے گر کر خون میں لت پت زخمی انسانوں کے جسموں پر زور سے تڑپنے لگا۔ ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر وکوما میری طرف آیا اور اپنے ایک ہاتھ میں موجود وزنی کلہاڑا میری طرف زور سے مارا۔ میں بجلی کی طرح ایک طرف ہو گیا اور کلہاڑا مجھے لگنے کے بجائے میرے نیچے پڑے ایک زخمی کو لگا تو اس کمرے میں زوردار اور دردناک نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں نے تڑپتے ہوئے اپنے گلے میں موجود تسبیح کو اتار کر کوڑا لگنے والی جگہ پر رکھا تو فوراً آرام آ گیا۔ میں نے تسبیح دوبارہ اپنے گلے میں ڈال لی اور کلہاڑا لگنے والی کی طرف دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا۔ مجھے لگنے والا کلہاڑا ایک عورت کو لگا تھا اور اس کا سر کٹ کر فٹ بال کی طرح رینگتا ہوا دیگر زخمیوں اور لاشوں سے گزرتا ہوا دور جا گرا۔ عورت کا دھڑ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے تیزی سے بھاگ کر اپنا ڈنڈا اٹھا لیا۔ مجھے صحیح سلامت اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھ کر وکوما عورت کی لاش کو رونتا ہوا میری طرف بڑھا اور زور سے کلہاڑا میرے سر پہ مارا، مگر میں ایک دفعہ پھر اچھل کر تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس نامراد وکومے کے ساتوں ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ دوسری بار اپنی ناکامی دیکھ کر وکومے کے منہ سے غصے سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں موجود کانٹے دار چھرا زور سے میری طرف پھینکا۔ میں نے بے اختیار ڈنڈا اپنے آگے کر لیا۔ چھرا سیدھا ڈنڈے کو لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ جیسے ہی کانٹے دار چھرا ڈنڈے کو لگا، چھرا فوراً دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی جس کو میری وجہ سے کلہاڑا لگا تھا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کا سر اس کے دھڑ کو جڑ چکا تھا۔ اس طلسماتی منظر نے میرے ذہن کو چکرا کے رکھ دیا۔ پھر میں نے وکومے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چھرے کا انجام دیکھ کر کچھ دیر تک مجھے حیرت سے گھورتا رہا، پھر زور سے چیخ مار کر میری طرف لپکا۔ جیسے ہی وکومے نے چیخ ماری، اس کے منہ سے آگ کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ، چوہے اور چمگادڑ باہر نکلے اور فرش پر موجود لاشوں اور زخمیوں پر گر گئے۔ نزدیک پہنچ کر وکومے نے زور سے اپنے ایک ہاتھ میں موجود لوہے کا راڈ مجھے مارا۔ میں نے فوراً ڈنڈا آگے کر دیا۔ وہ راڈ بھی پگھل کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بڑھ گئی۔ میں نے ڈنڈا زور سے وکومے کے بھیانک چہرے پر مارا تو وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے چہرے سے سیاہ رنگ کا خون بہنے لگا۔ اس خون کی بدبو انتہائی ناگوار تھی۔ میں نے ڈنڈا پھر اس کے سر پہ مارا تو اس کا سر پھٹ گیا، مگر میں ایک دفعہ پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وکومے کا زخم مندمل ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے ڈریگن کارلوس کی آواز سنائی دی، حسن شاہ، فوراً 7 مرتبہ ڈنڈا اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مارو۔ اگر یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ڈریگن کارلوس زخمی حالت میں میرے نزدیک ہی فرش پر پڑا تھا۔ میں نے ڈریگن سے کہا، ڈریگن میرے دوست، دیکھو میں یہاں شیطان پرستوں کے اس ہزاروں سال پرانے عشرت گدے کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ ڈریگن نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، ہم باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے تم اس کراماتی ڈنڈے کو 7 مرتبہ اس وکومے پر مارو۔ اس کے زخم مندمل ہو رہے ہیں، جیسے ہی اس کے زخم بھر جائیں گے تو یہ وکومہ خوفناک افریت بن جائے گا۔ میں نے وکومے کو دیکھا تو اس کے زخم تقریباً بھر چکے تھے۔ میں نے گنتی کرتے ہوئے اس خوفناک افریت کے جسم پر ڈنڈا برسانا شروع کیا۔ جیسے ہی 7ویں مرتبہ وکومے کو ڈنڈا لگا، اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے جسم کے 60 ٹکڑے ہو گئے۔ کمرہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ڈریگن نے چیخ کر مجھ سے کہا، حسن شاہ، فوراً یہاں سے بھاگو، تھوڑی دیر بعد یہ کمرہ مٹی کا ڈھیر بننے والا ہے۔ میں نے ڈنڈا اپنے منہ میں دبایا اور ڈریگن کارلوس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کمر پر لادا اور زخمیوں اور لاشوں کو پھلانگتا ہوا اس وحشتناک کمرے کے اکلوتے دروازے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا نظر آیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اس دھماکے کے ساتھ بے شمار انسانوں کی دردناک چیخیں بھی شامل تھیں۔